کہ پچھلے 4 دن میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اسٹریمز دیکھی، اس میں کچھ لوگ موجود تھے، اور کل ایک پریس کانفرنس دیکھی، اور بہت تکلیف کا باعث ہے کہ مدعی 1000 لاکھ ہوتے ہیں، ملزم بھی 1000 لاکھ ہوتے ہیں، مظلوم بھی 1000 لاکھ ہوتے ہیں، مگر ججز کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا، لوور جوڈیشری کے اوپر پرائس ٹیکس لگوا کی بات کرنا، سینئر عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا، سندھ کی پوری جوڈیشری کو ملائن کرنا، ایک صوبے کی پوری جوڈیشری کو ملائن کرنا۔ جن لوگوں نے ان ویڈیوز میں حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، ان کے حوالے سے درخواستیں جہاں جہاں فائل ہونی تھی وہاں ہو چکی ہیں، اور جہاں مزید فائل ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ان کو یہ اطراق ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کسی قابل وکیل سے رابطہ کر کے پتہ کر لے کہ جوڈیشل کنٹیمپٹ کیا ہوتا ہے، سیکشن 9 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کیا ہوتا ہے، اور اس کے تحت سزا کتنی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اس دن یوٹیوب پہ شاید 1 لاکھ ویو تو مل جائے گا، مگر سزا بھی آگے 6 مہینے کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یقینی طور پہ آپ کا یوٹیوب کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ کا وقار میٹر کرتا ہے، جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ میں بھروسہ میٹر کرتا ہے۔ تو جس طرح سے کچھ دوستوں نے یہ اقدام کیے ہیں، ان کو میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مفت کا، اور دیتا رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، آج کی کارروائی کے اوپر آتے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ اوپر رپورٹنگ ہوتی ہے، پیمرا پہ رپورٹنگ ہوتی ہے، پی ٹی اے میں رپورٹنگ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور اپنے فیس بک پہ ڈالا بھی ہے کہ جی ہم نے درخواستیں لکھی ہیں۔ ایون تو میں نے آج دیکھا کہ پی ٹی اے کا ٹویٹر ہینڈل لوگوں کو رپلائی کر رہا تھا کہ اس لنک پہ رپورٹ کریں، اس لنک پہ رپورٹ کریں، پہلی بات، ٹھیک ہے، تو میرا موقف نہیں۔ دوسری بات، سر آپ جواب آپ ہی سامنے سوال پوچھ گئے، اور میں یہاں پہ دوبارہ کہوں، اپنے سوالوں کے اندر بھی، میرے یہاں جانے کے بعد اپنی کوریج کے اندر بھی کوشش کیجئے، کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ جس کیس کا نام کیا ہے تو وہ ہے ریاست بنام ظہیر احمد اور دیگر۔ ملزم کے نام سے کیسز جانے جاتے ہیں، مظلوم کے نام سے کیسز نہیں جانے جاتے، اور جہاں چائلڈ میرج کے آفینسز ہوں وہاں قانون کہتا ہے بچی کی آئیڈینٹی کو گپت رکھیں اور راز رکھیں۔ تو جب تک یہ چیز زیر التوا ہے، اس میں اب چائلڈ میرج کی دفعات ظاہر ہو گئی ہیں، میں تمام میڈیا کے دوستوں کو اگین ایک گائیڈنس دے رہا ہوں، آپ کو بچی کا نام یا بچی کی آئیڈینٹی ریویل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ملزم کے نام سے بھی کیس کا ذکر کر سکتے ہیں، ملزم کا نام سن کے عوام جان جائے گی کہ کس کیس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، آج یہ کیس تھا بچی کی کسٹڈی پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، چونکہ جب تک بچی کورٹ میں پروڈیوس نہیں ہوئی تھی، انٹرم ٹیمپرری کسٹڈی رول 10 سندھ چائلڈ میرج رولز کے تحت آئی او صاحب کے پاس تھی، اور انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں بچی کو کر رکھا ہوا تھا۔ آج بچی آئی، اس سے کنفرم کیا، کورٹ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا کہ بچی سیف ہے، انہوں نے وہ کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو ہدایت دے کے بچی واپس بھیج دی، اور مزید کسی بھی کارروائی کے لیے آج کوئی ہیئرنگ نہیں تھی۔ کچھ دوست یہاں پہ اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی تفتیش کا کیا ہوا، کیا ثابت ہوا، کیا ثابت نہیں ہوا، تو خاص طور پہ وہ جو دوست مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں تعارف دوبارہ کرا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد جبران ناصر ہے، میں پیشے سے وکیل ہوں، تفتیشی افسر نہیں ہوں۔ میرے یہاں پہ پھول اور ستارے نہیں لگے ہوئے، میں کیس کا آئی او نہیں ہوں، میں پولیس والا نہیں ہوں۔ اگر میں بات، ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے، ابھی میں سوال نہیں لے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میں جب سے کیس کا وکیل ہوں، مجھ سے اگر آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو میرے موقف پہ کریں گے، میرے دلائل پہ کریں گے کہ آپ نے یہ دلائل عدالت میں اختیار کیے ہیں، آپ نے یہ موقف کوئی درخواست پہ دیا ہے، اس حوالے سے آپ بات کریں۔ آپ کی اپنی خواہشات کے حوالے سے تو میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ نے اخذ کیا ہے چونکہ فلانے نے یہ بات کی تھی تو فلانے نے یہ بات کی تھی۔ جس نے جو بات کی آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ چلان 1 تاریخ کو آئے گا، کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا ثابت نہیں ہو رہا ہے، پولیس کو ابھی تک کیا حقائق ملے ہیں، کیا نہیں ملے ہیں، وہ 1 تاریخ کو عدالت کے پاس آ جائیں گے۔ میرے خیال میں میڈیا سے چھپا نہیں کہ اس کیس کے تفتیشی افسر کون ہیں۔ تفتیش کے حوالے سے سوال کرنا ہو تو یہاں کے مقامی جو حضرات ہیں، چونکہ یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے جو یہاں پہ ریگولر ہیئرنگ کراچی میں اٹینڈ کرتے رہے ہیں،
ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے اگر میں نے ہر پریس کانفرنس میں نہیں کہا کہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں، سوالات پولیس سے جا کے کریں، آئی جی صاحب سے جا کے کریں، ڈی آئی جی صاحب سے جا کے کریں، ایس ایس پی صاحب سے جا کے کریں. میں تو جو دلائل ہے وہ دینے آتا ہوں، جو مقدمہ رکھتی ہے پولیس انویسٹیگیشن کا وہ دینے آتا ہوں. تو میں تو روز اول سے ہی کہہ رہا ہوں، میں نے تو کسی دن نہیں کہا کہ تمام تنقیدوں کی جوابداری میری ہوگی. پولیس کے معاملات پولیس سے پوچھیے، مجھ سے یہ پوچھیے کہ سر آپ نے کوئی درخواست دی ہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، آپ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا. اتنی بات کریں تو بہتر ہے. ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، صحیح ہے، اور میرا تو 7-8 سال سے رہا ہے، پہلے بطور ایکٹیوسٹ اب بطور وکیل رہا ہے. تو ہم یقینی طور پہ صحافیوں کا بھی خیال کرتے ہیں. کبھی صحافیوں سے اگر کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں برملا سب کے سامنے کھڑے ہو کے معذرت بھی کرتا ہوں. وہ بھی آپ لوگوں نے میری معذرتیں نشر کی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ کی بات ہے. چاہے سب کا نہیں، کسی ایک کی دل آزاری ہوئی ہو، میں نے سب سے معذرت کی ہے. تو اسی طریقے سے آپ وکلا کا بھی خیال کیجئے، وکلا کے حوالے سے بھی بات کیجئے. اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اگر کسی صحافی پہ یا یوٹیوبر پہ تنقید بھی کی ہو تو میں نے کبھی کسی پریس کانفرنس میں اس کا نام نہیں لیا. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. میں ذاتیات پہ نہیں آتا، ایک ڈیکورم اور گرڈ سے چلتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے جب بھی کوئی صحافی تفتیش کر رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس کو ایک اینگل لینا ہوتا ہے کہ میں اس پیرائے سے اس کو دیکھوں. تو کوئی ہو سکتا ہے اپنی پہلی اوپینین کے اندر مدعی کے حق میں رائے قائم کرے، کوئی ہو سکتا ہے پہلی اوپینین میں ملزم کے حق میں رائے قائم کرے. تفتیش کرنا اس کا حق ہے، وہ تفتیش کرے. میں نے اسے 2 باتیں کہی ہیں. اس تفتیش کے دوران بچی کا نام گپت رکھیں، عدالت میں جب ہوں تو ڈیکورم کا خیال کیجئے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس حد تک گیا ہوں اور یہاں پہ کھڑے صحافی اس بات کا ثبوت دیں گے کہ پچھلی پیشی کے اوپر جب ملزم آیا تھا بیل کے لیے تو کچھ 1-2 لوگوں نے بہت ایگریسولی اس کو اپروچ کیا سوال کرنے کے لیے. میں نے ان کو جا کے، جبکہ میں مدعی کا وکیل ہوں، میں نے ان کو جا کے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ملزم کے ساتھ. آئی او صاحب جن کو تبدیل کرانے کی درخواست میں نے دی، ان آئی او صاحب کا کچھ لوگوں نے زبردستی انٹرویو لینے کی کوشش کی، ان کو گھیرے میں ڈالا. میں نے جا کے بولا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے بھائی جو لوگ نہیں جانتے، قانون کے اندر چائلڈ میرج رولز کے اندر میڈیا کے حوالے سے ایک لاز ہے. میں بھائی اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں، جن لوگوں کو نہیں پتا خدا کے واسطے ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے بارولز پڑھ لیجئے. صرف انگریزوں کی مار اور انگریزوں کی مرون ملت ملا ہوا سوٹ ہمارا یونیفارم نہیں ہے. میرے ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے. ہائی کورٹ میں شیروانی آفیشیل یونیفارم ہے، ہائی کورٹ میں شیروانی آفیشیل یونیفارم ہے. میں ہائی کورٹ میں شیروانی میں پیش ہوتا ہوں. پریمیسز میں ہمارے لیے تمام جگہ جو ہے وہ کورٹ پریمیسز ہے اور رسپیکٹ کے لائق. تو میں اس چکر میں نہیں کہ کوئی فلاں سائڈ کے لوگ ہیں فلاں سائڈ کے لوگ ہیں. میڈیا از میڈیا، میڈیا از ایوری رائٹ ٹو فارم این اوپینین. اوپینین میں بھی ایکسپریس کیپنگ ان ویو کہ جی جوڈیشل کنٹیمپٹ نہ ہو جائے، ججز کے بارے میں کوئی ذاتی بات نہ ہو جائے. اور اگر کوئی کیسز میں ایسے سیکشنز انوالوڈ ہیں، چائلڈ میرج ہے، بچی کی آئیڈینٹی گپت رکھے، قانون ہمیں کہتا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. باقی پیمرا نے آپ کو رولز بتائے ہوئے ہیں، پی ٹی اے کے آپ کے رولز ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آج کی کارروائی اتنی تھی، اگلی کارروائی اب تک کی معلومات کے مطابق 1 اگست کو ہے، ٹھیک ہے. اور 1 اگست کو جو کارروائی ہوگی اس سے پہلے اگر کوئی درخواست کسی فریق کی جانب سے جمع ہوتی ہے تو وہ درخواست کے اوپر تب دلائل ہوں گے. فی الحال ہم سب کو انتظار ہے کہ 1 اگست کو جو چلان آئے گا اس میں کیا انکشافات ہوں گے. مگر یقینی طور پہ چونکہ پولیس ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے تو وہ مجھے بتا کے تو نہیں کرے گی، نہ میرے علم میں لا کے کرے گی. میرا کام ہے میں عدالت سے بولوں کہ مجھے فلاں کی تفتیش پہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ پوچھیں تفتیشی سے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا. اب سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے بھائی سے سوال کروں اور اس کا اطلاق میڈیا پہ ہوتا ہے. میں تو گڈ فیتھ میں شیئر کر رہا ہوں، میں ڈکٹیٹ تو نہیں کر رہا. وہ تو پیمرا کا اور پی ٹی اے کا کام ہے بھائی. اگر آپ کو میری رائے بری لگی میں ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات وضاحت کے حوالے سے یہ ہے بھائی کہ چونکہ جو بھی سوال وغیرہ ہوں، میں اس کیس میں یہ مت سمجھا جائے کہ فلانے نے یہ بات کی تو اس کا جواب میں فلانے سے لے لوں. اس نے جو بات کی اس سے بات کریں، میں ایک فیئر بات. آپ کی باتوں میں ہی سوال کیا. ہاں بالکل آپ نے سوال کیا سر، آپ تو سینئر ہیں، ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں. کوئی اور سوال؟ سر آپ کوڈ آف کنڈکٹ ہے،
اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ کسی بھی اغوا بچی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ والدین کے ایکسپریس پروویژن کے بغیر نہیں آ سکتی. وہ چونکہ والدین نے خود شروع میں نشر کی تھی تو وہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہماری بچی ڈھونڈ کے لے کے آئیں. مگر اب چونکہ چائلڈ میرج یوز ہوتا ہے اس میں والدین کی مرضی کی بات ہی نہیں ہے, اس میں ڈائریکٹ کورٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کیا ہونا کہ کیا نہیں. ٹھیک ہے, شدگی کا کیس تھا. ہم مسنگ پرسن مسنگ دعا کے نام سے ایک بچی گم گئی ہے, لاپتہ ہے, کسی کو ریلوے اسٹیشن پہ ملے, کسی ہسپتال میں ملے, کہیں روڈ کے کنارے ملے تو جمع کرا دیجیے, بتا دیجیے. اس کے بعد یہ کیس ایک سامنے آیا. آپ کو پتا ہے اس کیس کے اندر پولیس نے سی کلاس میں چلان جمع کرایا تھا. یہ کوئی کیس نہیں بنتا, اس میں کوئی آفینس لگتا نہیں ہے. جب یہ بات ہو کہ کوئی آفینس لگتا نہیں ہے تو جب آفینس لگتا نہیں تو اس کے تحت اس آفینس کے تحت جو میڈیا گائیڈ لائنس ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوگا. چونکہ 16 جولائی کو ایک پروگریس رپورٹ آئی ہے سامنے جس میں پولیس نے کہا ہے کہ سندھ چائلڈ میرج لا کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے تحت اب ہم نے بچی کو بازیاب کرنا ہے اور اس کے تحت ہم نے ملزم کو گرفتار کرنا ہے. اور پھر چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت یہ عدالت آرڈر دیتی ہے آئیو کو کہ بچی کو آپ لے کے آئیں اور چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں جمع کرائیں. تو چونکہ 16 جولائی کے بعد اب بغیر کسی ڈاؤٹ کے اس قانون کا اطلاق ہو گیا ہے, اسی لیے اسٹیج کے اوپر میں غیر ضروری طور پہ آپ کو تنبیہ کرتا رہوں تو آپ کہیں گے کہ نصیحت کرنے والا بابا کہاں سے آ گیا. مگر جب ایک چیز کورٹ نے بھی اڈاپٹ کیا ہے, کورٹ نے جب آپ آرڈر پڑھیں گے 22 تاریخ کا, وہ اپلیکیشن الاؤ ہوئی ہے انڈر رول 9 آف سندھ چائلڈ میرج اسٹینڈ رولز. تو جب اس حالات میں جو بچی ہوتی ہے نا تو رول 9 کا اطلاق ہوتا ہے تو اسی کے نیچے رول 18 ہے. ہم سارے رول ترتیب سے پڑھیں گے, اسی لیے میں سر اس اسٹیج کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں.